آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کو پسند کیا اس نے آخرت میں نقصان اٹھایا، اور جس نے آخرت کو پسند کیا تو اس کا دنیا میں کچھ نہ کچھ نقصان ہوا۔ یہ اگر حدیث پاک پر انسان عمل کر لے تو جو دنیا میں اسے پریشانی، رسوائی، ذلت یا کوئی اور نقصان ہوتا ہے تو اس پہ زیادہ غم نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ وہ بڑا دیندار، پرہیزگار، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن ان کے گھر سے جوانوں کے جنازے نکلے، ان کے گھر آئے دن آفات آتی رہتی ہیں، ان کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں گرفتار رہتے ہیں۔ پھر دوسرے لوگوں کے منہ بنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو اتنا نیک ہے، اتنا پرہیزگار ہے، متقی ہے، پھر اس کے گھر یہ پریشانی کیوں ہے؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، تمہارے باغات میں کمی کے ذریعے، تمہاری اولادوں میں کمی کے ذریعے۔ پھر اگر تم نے اس تمام نقصانات پر صبر کر لیا تو تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو جو مومن جب قدم رکھتا ہے کسی بھی جگہ تو اللہ پاک اسے دنیا کی ساری نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن وقتی طور پر اگر امتحانات ہیں، رسوائی ہے، بہت زیادہ کڑی محنت کرنا پڑ رہی ہے تو سمجھ لو مومن کو اللہ پاک آزما رہا ہے۔ ویسے تو ہماری بساط کہاں ہے کہ ہم اللہ کی آزمائش میں پورے اتریں۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہمیں اپنے امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ارے ہمارے سامنے تو ہمارے عزیز کی گردن پہ تلوار رکھ کر کوئی کچھ بلوانا چاہے تو ہم بول دیں گے کیونکہ شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اللہ والے جان دینا تو پسند کرتے ہیں، مگر وہ کوئی ایسا الفاظ، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جو اللہ رسول کو پسند نہ ہو۔ جان بچانے کے لیے کچھ بھی بولا جا سکتا ہے، مگر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جان چلی جائے مگر وہ زبان سے کچھ بولتے نہیں۔ ہمیں تاریخ ایسی بھی یاد ہے کہ عیسائیوں نے کچھ مومن مجاہدین کو قید کیا۔ ان کے سامنے 3 بھائی تھے، ایک بھائی کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالا اور کہا کہ ایمان سے پھر جا۔ اس نے کہا میں ایمان سے نہیں پھروں گا اگرچہ میری جان نکال لو، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ دوسرے کو بھی ڈال دیا۔ جب تیسرا بھائی بچا تو ایک عیسائی تھا، اس نے کہا یہ نوجوان مجھے دو، اس کے ایمان کو میں پھیروں گا۔ کہا کیسے؟ کہا وہ میری طریقہ ہے، میں اسے اپنے بس میں کروں گا۔ وہ اپنے گھر لے کر گیا، ایک کمرے میں نوجوان کو بند کر دیا۔ جب بند کر دیا تو وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اس کے گھر ایک بیٹی تھی عیسائی کی، اس نے اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی لخت جگر، میں سپہ سالار سے یہ کہہ کر اس نوجوان کو لایا ہوں کہ یہ نوجوان مجھے دے دو، اس کے ایمان پر میں ڈاکہ ڈالوں گا اور یہ عیسائی ہو جائے گا۔ بیٹی اب تو بتا۔ تو بیٹی نے کہا میں اپنے حسن کے جلووں میں اسے پھنساؤں گی اور اسے عیسائی بناؤں گی۔ کہاں ہے؟ کہ فلاں کمرے میں وہ محو عبادت ہے۔ لڑکی گئی، نوجوان نے آہٹ محسوس کی کوئی غیر محرم ہے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، پوری رات نماز پڑھتا رہا، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں، کچھ بھی اسے پریشانی نہیں۔ لڑکی چکر میں پڑ گئی، اپنے باپ سے بولی اس نے تو میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی عبادت کا دن ہے، دوسرے دن جاتی ہوں۔ لڑکی دوسرے دن گئی، جب دوسرے دن بھی لڑکا عبادت کرتا رہا تو لڑکی بڑے تعجب میں پڑ گئی۔ تیسری بار وہ پھر گئی، اب لڑکا عبادت میں محو ہے۔ لڑکی نے پوچھا آخر تو کس کی عبادت کر رہا ہے کہ میرے حسن سے تجھے کوئی سروکار نہیں؟ تو وہ نوجوان بولا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو کہا اللہ کی عبادت میں اتنا لطف ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری خوبصورتی ہیچ ہے؟ کہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا کی پھر کسی چیز کی طرف وہ راغب نہیں ہوتا ہے۔ لڑکی نے کہا جب اتنا پاک تیرا دھرم ہے تو مجھے اس میں داخل کر لے۔
کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، راتوں رات وہ گھر سے نکلے۔ اب جب وہ راتوں رات نکلے، جو دو بھائی پہلے تھے جنہیں کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا، وہ راستے میں ملے، چونکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ زندہ ہے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور یہ اہل ایمان ہو گئی۔ تو اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ کھرے اترتے ہیں، وہ آزمائشوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہما و شما کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو زندگی آسان اگر بنانی ہے تو کوئی مشکل آئے تو سمجھ لو اہل ایمان پر مشکلیں آتی ہیں، چونکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال اور آخرت کی ہمیشہ اس کی کوئی عمر نہیں، کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ تو یہ 100 سال کی زندگی کے لیے کروڑوں اربوں سال کی زندگی کو گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ والے بنو، قبر کے عذاب سے ڈرو، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے ڈرو، کیونکہ ہمیں قبر میں جانا ہے اور وہاں طرح طرح کے عذاب ہیں۔ تو میرے دوستو اہل ایمان، وقتی طور پر لگتا ہے کہ مار دیے گئے، ختم کر دیے گئے، لیکن نہیں، اسلام کی فطرت پہ قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ آخر میں رہنا مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ہی ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مذہب اسلام کو مٹانے والے آئے مٹ گئے، ان کے وجود کو مٹی کھا گئی، کیڑے کھا گئے، لیکن آج بھی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، چونکہ ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جب قوم بگڑ جاتی ہے، گناہ کرنے لگتی ہے، تو ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، گناہوں سے بچیں اور اپنی قبر کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کیا منہ دکھائیں گے مصطفیٰ کو قبر میں؟ کیا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ گناہوں سے باز آؤ میرے دوستو۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔